اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد احترام معزز شرکاء عربک لینگویج کورس، اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم اور اس کے نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اپنے عربک لینگویج کورس کی 19ویں کلاس میں شریک ہیں فی محاضرۃ 19۔ حاضرین مکرم، ہم بہت تیزی سے اپنی گرامر مکمل کریں گے۔ دو چیزیں کل ہم مانوی تبدیلی جو تغیرات مضارع کی ہم نے شروع کی ہے، مانوی تبدیلی پیدا کرنے والے 4 حروف تھے، سین، سوف، لا، لام مفتوح۔ سین اور سوفا سے ریلیونٹ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں لام زبر الف لا اور لام مفتوح کو۔ اس کو پڑھنے کے فوری بعد پھر ہم اپنے حوار کی جانب جائیں گے جو کل ہم نے ٹرپ ٹو مکہ کیا تھا، ٹرپ ٹو مکہ، الزیارہ الی مکہ۔ تو مکہ المکرمہ میں ہم پہنچ گئے تھے۔ آج ہم عمرہ بھی کریں گے اور عمرہ کے بعد ہم مدینہ طیبہ بھی حاضری دیں گے۔ میں ایک ریکویسٹ آپ سے آج کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید آج ہمیں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جائے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ صبر سے کلاس میں بیٹھیں گے، بلکہ آپ خوش ہوں گے جو ٹائم لگے گا۔ میں امید کرتا ہوں بہت زیادہ نہیں لگے گا، تھوڑا سا زیادہ لگے گا، تو بہت اٹینٹیو ہو کے بیٹھیں۔ اللہ کے گھر میں آج وقت گزرنا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آج وقت ہمارا گزرنے والا ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت گفتگو آج ہونے والی ہے۔ آئیے بلا تاخیر آج کی حصۃ القواعد میں گرامر جو پڑھنی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے آپ سب کے علم میں ہے کہ حصۃ القواعد میں ہم نے شروع کر رکھا ہے تغیرات مضارع میں وہ حروف جو مانوی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ کون سی؟ مانوی تبدیلی۔ تغیرات مضارع میں مانوی تبدیلی کا باعث بننے والے 4 حروف تھے، سین تھا، سوفا تھا اور لام زبر الف لا، جس کے آگے ہم نے چھوٹا سا نفی لکھا، اور آگے ہے لام مفتوح۔ لام مفتوح ہم نے لکھا تھا، لام مفتوح۔ معزز ناظرین کرام، سین اور صوفہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ سین اور صوفہ دونوں فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ سین مستقبل قریب کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جبکہ صوفہ جو ہے وہ مستقبل بعید کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج سپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہے، پلیز آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ اب آ جائیے، یہ 2 چیزیں رہ گئی تھیں جی۔ لام زبر الف لا، جس کو لائے نفی کہتے ہیں، لائے نفی، لائے نفی، لائے نفی۔ لام زبر الف لا یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، ماضی پہ داخل نہیں ہوتا۔ یہ تغیرات مضارع ہیں۔ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں نفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ لکھیے اس کی ڈیفینیشن، لائے نفی کسے کہتے ہیں؟ لام زبر الف لا فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں نفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے، زمانے کو تبدیل نہیں کرتا، حال اور مستقبل کے ساتھ اسپیسیفائی نہیں کرتا۔ لا کا معنی ہے نہیں، لا یشعرون، وہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانیں گے۔ یعنی فعل مضارع کا معنی تھا وہ جانتے ہیں یا جانیں گے، یعلمون وہ جانتے ہیں یا جانیں گے۔ لا لگ گیا تو نفی آ گئی کہ وہ یہ کام نہیں ہو رہا۔ لا یعلمون وہ نہیں جانتے، وہم لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ لا تعلم آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، لا یعلم اسے پتہ نہیں ہے۔ اب سمجھیں تو لا جو ہے فعل مضارع میں داخل ہو کر نفی کا معنی پیدا کرتا ہے۔ فعل مضارع میں کس کا معنی پیدا کرتا ہے؟ نفی کا معنی پیدا کرتا ہے۔ فعل مضارع میں نفی کا معنی پیدا کرتا ہے۔ فعل مضارع میں نفی کا معنی پیدا کرتا ہے۔ یہ مارکر ایک بلو والی دیں ادھر سے۔ فعل مضارع میں نفی کا معنی پیدا کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جیسے مثال کے طور پر 1-2 مثال لکھ لیتے ہیں۔ لا یعلمون، یعلمو، یعلمانی، یعلمون، یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب۔ اس کا معنی یہ ہے وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے، مگر جب ہم پڑھیں گے لا یعلمون تو وہ سب نہیں جانتے ہیں اور نہ ہی جانیں گے۔ تو آپ نے دیکھا زمانے میں تبدیلی پیدا نہیں کی اس نے، حال اور مستقبل کا ہی معنی رہے گا، مگر اس میں نفی آ جائے گی کہ یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام
نہیں ہوگا، نفی ہو جائے گی، نفی ہو جائے گی، نفی ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں لام مفتو۔ لام مفتو ہم نے کہا یہ لام ہوتا ہے، لام فتحہ والا ہوتا ہے، یہ والا زبر والا، اس کو کہتے ہیں لام مفتو یعنی فتحہ والا لام۔ یہ لکھ لیں، یہ لام مفتو جو ہے یہ فعل مضارع کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ لام مفتو کیا کرتا ہے؟ زمانہ حال کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ زمانہ حال کے ساتھ، حال کے ساتھ مستقبل کا معنی نکال دیتا ہے۔ فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، سین اور سوفا نے حال نکال دیا تھا، مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا تھا۔ لام مفتو ہے جو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور مستقبل اس میں سے نکال دیتا ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ بالکل سمپل سا ہے۔ لام الف لا جو ہے اس نے مطلق نفی کا معنی پیدا کرنا ہے، جی نہیں، یہ نہیں ہو رہا کام۔ یضربو وہ مارتا ہے، لا یضربو وہ نہیں مارتا جی۔ یکتبو وہ لکھتا ہے، لا یکتبو۔ انظرو میں دیکھتا ہوں، لا انظرو میں نہیں دیکھتا۔ تو نہیں کا معنی نفی کر دیتا ہے کسی چیز کی، معنی میں نفی کر دیتا ہے۔ حال اور مستقبل قائم رہتے ہیں، اس میں زمانے کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ یہ دو حروف خاص کر دیتے ہیں، اور فعل مضارع کو حال کے ساتھ لام مفتو لام زبر لا خاص کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر لا یعلمون کا معنی کیا ہے؟ یعلمو، یعلمانی، یعلمون، وہ سارے جانتے ہیں یا جانیں گے۔ اگر اس کے شروع میں لام مفتو لگ جائے لیعلمون، لیعلمون، تو معنی ہو جائے گا وہ جانتے ہیں، جانیں گے، ختم۔ یضربو وہ مارتا ہے، لیضربو، لیضربو، لیضربو وہ مارتا ہے۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، لیضربو وہ مارتا ہے، مارے گا، ختم ہو گیا۔ یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، تو وہ لکھتا ہے، لیکتبو، مستقبل ختم ہو گیا۔ ینظرو وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، لام زبر لا لگ گیا، لینظرو، تو وہ دیکھتا ہے، دیکھے گا، ختم ہو گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم نے حصۃ القواعد میں تغیرات مضارع کے باب میں معنوی تبدیلی پیدا کرنے والے جو 4 حروف ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ 2 کل کر لیے تھے، 2 آج کر لیے ہیں۔ اس پہ میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا چونکہ حوار میں ہمارے پاس آج زیادہ سبق ہے، جس کی وجہ سے میں نے ریکویسٹ کی آپ سے کہ میں آج آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ شاید تھوڑا سا ٹائم اوپر لگ جائے تو آپ مجھے معاف فرمائیں گے۔ تو لام زبر الف لا جو ہے فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو اس میں نفی کا معنی پیدا کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے یکتبو، وہ نہیں لکھتا لا یکتبو۔ صحیح ہو گیا؟ اسی طرح لام مفتو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جیسے یہ 2 ریکوائرمنٹ تھی کہ حال کو نکال کے مستقبل کے ساتھ معنی کو خاص کیا تھا، اسی طرح لام مفتو جو ہے یہ مستقبل کو نکال کے فعل مضارع کو کس کے ساتھ خاص کرتا ہے؟ فعل حال کے ساتھ، فعل حال کے ساتھ، فعل حال کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کے اس لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آئیے چلتے ہیں بلا تاخیر اپنے حصۃ الحوار کی جانب۔ جلدی تو نہیں ہو گیا آج؟ کچھ سبق میں نے تھوڑا رکھا ہے آج تاکہ حوار پہ آج ہم اس کو کمپلیٹ کر پائیں۔ یعنی ہر روز میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ آپ انجوائے کرتے ہیں، انجوائے کیا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں انجوائے کروں گا یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے، اور آپ بھی انشاءاللہ ڈیفینیٹلی کریں گے۔ ہم کل جو پہنچے تھے حوار میں، جو ہمارا ٹرپ ٹو مکہ تھا، الزیارۃ الی المکہ تھی، ہم مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے تھے، اور موظف نے طلب الموظف منی الجواز، موظف نے مجھ سے پاسپورٹ مانگا، والتذکرہ، اور ٹکٹ مانگی، لکی یختم علی الجوازی، تاکہ وہ پاسپورٹ پر مہر لگائے، کون سی؟ ختم الدخول، انٹری کی مہر لگائے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے۔ اب آگے معزز ناظرین و سامعین
ہم چلتے ہیں کہ ہم نے لکھنا ہے میں میقات میں پہنچ گیا. مکۃ المکرمہ میں جتنے کام ہم نے کرنے ہیں جو رہتے ہیں آج صرف عمرے سے اسپیسیفک جو چیزیں ہیں وہ کرنے لگے ہیں. جو مکۃ المکرمہ میں کام کرنے ہیں وہ فعل ماضی واحد متکلم کے صیغے استعمال کریں گے. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اس کے بعد جب ہم مدینہ منورہ کے لیے نکلیں گے تو پھر ہم پریکٹس چینج کریں گے اور پھر ہم جمع متکلم کے صیغے لے لیں گے کہ ہم پھر گئے، ہم نے یہ ارادہ کیا اور ہم نے یہ کیا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. میں میقات میں پہنچا، میں پہنچا. وصلتو فعل ماضی ہے سارا. وصلتو، پلیز آج جلدی لکھیں گے بھی بولیں گے بھی. وصلتو وصلتو میں پہنچا. وصل وصلا وصلو سے وصلتو وصلنا. وصلتو فعل ماضی واحد متکلم. میں پہنچا. فی میقات، میں میقات پہنچا. فی میقات، میقات. وصلت فی میقات، میں جب میقات پہنچا. وصلتو میں پہنچا. فی میقات، میقات میں. واغتسلت اور میں نے غسل کیا. اغتسلت، اغتسلت یہ تا بتا رہی ہے تاپش تو کہ یہ فعل ماضی ہے. اغتسلت. غسلتو بھی ہو سکتا ہے، غسلتو. اغتسلت تو بھی ہو سکتا ہے، جو مرضی لگا لیں آپ. فعل ماضی واحد متکلم. اور میں نے متکلم، میں نے غسل کیا. اور کیا کیا میں نے؟ اور میں نے احرام کے کپڑے پہنے. ولبستو، ولبستو، ولبستو. لبس، لبسا، لبسو، لبست، لبستا، لبسنا، لبست، لبستما، لبستم، لبستی، لبستما، لبستن، لبستو، لبسنا، لبستو. اور میں نے پہنے. ثوب الاحرام، ثوب کہتے ہیں کپڑوں کو، آپ کو پتہ ہی ہے. ثوب الاحرام، میں نے احرام کا کپڑا باندھ لیا، یعنی کہ احرام باندھ لیا. وصلت فی میقات، میقات میں میقات میں پہنچا. ہم لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں پاکستان سے تو ہماری میقات تو راستے میں آ جاتی ہے نا پاکستان سے جانے والوں کی. پھر ہم لوگ یہیں سے ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں. لیکن ہم وہاں سے اگر مکہ پاک میں ہیں تو ہم عائشہ، مسجد عائشہ جائیں گے. اگر مدینہ طیبہ میں سے ہیں تو الحلیفہ جو آتی ہے میقات، وہاں جائیں گے. بہرحال مختلف میقات ہیں. وصلت میقات، میں میقات میں پہنچا. واغتسلت اور میں نے غسل کیا، شاور لیا. ولبست ثوب الاحرامی اور میں نے احرام باندھا، اور میں نے احرام باندھا اور میں حرم چلا گیا. وذهبت الى الحرم، وذهبت. حاضرین محترم اس صیغے کو تو پکا ہو جانا چاہیے. اب ہمارا فعل ماضی واحد متکلم کے سارے صیغے ہیں اور یہ ساری گردانیں آپ کو آتی ہیں. ذهب، ذهبا، ذهبوا، ذهبت، ذهبتا، ذهبنا، ذهبتا، ذهبتما، ذهبتم، ذهبتی، ذهبتما، ذهبتن. ذهبت وذهبت اور میں گیا. الى الحرم، الى الحرم میں گھر کی طرف گیا. ذهبت الى البيت میں آفس گیا. ذهبت الى المکتب. تو ذهبت الى الحرم یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ہر روز پڑھ رہے ہیں اور پڑھ چکے ہیں. ذهبت الى الحرم میں حرم پہنچا. پھر میں نے کعبہ کے گرد طواف کیا. میں نے طواف کیا. طاف، طافا، طافو، طافت، طافتا، طفنا، طفتا، طفتما، طفتم، طفتی، طفتما، طفتنا، طفتو. میں نے طواف کیا، میں نے طواف کیا. طفتو فعل ماضی واحد متکلم. سارے فعل ماضی واحد متکلم کے صیغے ہم کر رہے ہیں. طفتو میں نے طواف کیا ارد گرد کعبہ کے. حول الکعبتی، حولا ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوہ. حولا ہوتا ہے ارد گرد ہونا. تو طفتو فا ہے. طفتو حول الکعبتی، حول الکعبتی. طفتو حول الکعبتی میں نے کعبہ کے ارد گرد طواف کیا. کعبہ کے ارد گرد طواف کیا. کتنے چکر لگائے؟ 7 اشواط. 7 7 چکروں کو کہتے ہیں اشواط. شوطن کہتے ہیں ایک چکر کو شوطتن، اور اس کی جمع ہے اشواط. 7 اشواط. طفت حول الکعبۃ 7 اشواط. طفت حول الکعبۃ 7 اشواط.
آج بھی کہیں بات ہو رہی تھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم وہ عربک سیکھ رہے ہیں جو جدید عربک ہے، جو مستعمل ہے، فصیح ہے، یعنی ایسی عربک جو متروک الاستعمال ہو گئی ہے اور جو عربوں کو بھی اب نہیں آتی، وہ کتابوں میں آپ کو مل جاتی ہے سم ٹائم، سو وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بہت سارے کلمات، سو یہ وہ کلمات ہیں جو فصیح ہیں، جو لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، عرب پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، امیہ پھر اس سے الگ ہے۔ تو بہت خوبصورت اور آسان ترین اور بڑی میٹھی زبان ہے معزز ناظرین۔ طفتو حول الکعبتی، میں نے طواف کیا کعبہ کے گرد، ہم نے طواف کیا طفنا حول الکعبتی، کتنا؟ 7 اشواط، کتنے اشواط لیے ہم نے؟ 7 ہم نے چکر لیے، 7 چکر لیے، اور 7 چکر لیے کعبہ کے 7 چکر لیے، اور حجر اسود کو چوما، اور چوما، وقبلتو، قبل یقبل ہوتا ہے چومنا، وقبلتو، اور میں نے چوما، بوسہ دینا ہوتا ہے نا، قبلت طفلی، اپنے بچے کو چومنا، میں نے اپنے بیٹے کو چوما، قبلت ولدی، قبلت صغیری، میں نے چھوٹے بیٹے کو چوما، وقبلت، اور میں نے چوما، وقبلت حجر الاسود، وقبلت حجر آئے گا، حجر الاسود، اور میں نے حجر اسود کو چوما، وچوما۔ یاد ہے نا وہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں تمہیں کبھی نہ چومتا، لیکن اب چوم رہا ہوں اس وجہ سے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لب جو ہیں انہوں نے تمہیں بوسہ دیا ہے، سو میں تمہیں کیا چومتا ہوں؟ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بوسے کو چومتا ہوں، حضور کے جہاں ہونٹ مس ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو وقبلت حجر الاسود، اور میں نے بوسہ دیا حجر اسود کو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ آج تھوڑی سی سپیڈ، بولتے بھی رہیں گے آپ میرے ساتھ، میں معذرت پہلے ہی میں نے کر لی کہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ سکتا ہے اور سپیڈ بھی زیادہ رہے گی، امید کرتا ہوں آپ مجھے معاف فرمائیں گے، تھوڑا سپیڈ ہی ہم چلیں گے، دہرا لیں گے ایک دفعہ اس کو۔ پھر بھی آپ لکھتے رہیں وقبلت حجر الاسود، اس کے باوجود بھی میں 5 دفعہ کم از کم کہہ رہا ہوں وقبلت حجر الاسود، میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر میں نے 2 رکعتیں نوافل پڑھے، کہاں؟ مقام ابراہیم کے پیچھے۔ ثم صلیت، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، ثم میں نے پڑھا نماز کو، صلیت، ثم صلیت، پھر میں نے پڑھا رکعتین، 2 رکعتیں، رکعتین، یا نون سے پہلے زبر آ جائے تو وہ کل ہم نے بات کی تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ ثم پھر صلیت، میں نے پڑھا یا پڑھی رکعتین، 2 رکعتیں، خلف پیچھے، خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے، خلف مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے پھر میں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ ثم صلیت رکعتین، پھر میں نے 2 رکعتیں پڑھی، خلفا پیچھے، مقام الابراہیم یا مقام ابراہیم، تو مقام ابراہیم کے پیچھے میں نے 2 رکعتیں ادا کیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے زمزم پیا، وشربت، شرب شربا شربو، وشربت شربت شربنا، شربت فعل ماضی واحد متکلم، اور میں نے پیا پانی، پانی کہتے ہیں ماء ان کو، ماء زمزم، ماء پانی، زمزم کا معنی، زمزم تو ویسے نام ہے، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا، تو زمزم کا پانی پیا میں نے، زمزم پیا، یہی طریقہ ہے نا۔ ثم صلیت رکعتین، پھر میں نے 2 رکعتیں پڑھی، خلف المقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے، وشربت ماء زمزم، پھر میں نے زمزم پیا، پھر میں نے زمزم پیا، اور پھر میں نے صفا مروہ پہ سعی کی اور 7 چکر لگائے،
سعی کرنا، سعا سعا سعو سعت سعتا سعین سعیت سعیتما سعیتم سعیتی سعیتما سعیتن سعیتو، میں نے سعی کی، وسعیتو، ساری گردانیں میں ہی سنا رہا ہوں آپ کو، وسعیتو، اور میں نے سعی کی، فعل ماضی واحد متکلم، میں نے سعی کی، بین الصفا والمروہ، بین درمیان، بٹوین، وسعیت بین، اور میں نے سعی کی بین درمیان، الصفا والمروہ، الصفا والمروہ، الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان میں نے سعی کی، یہاں بھی میں نے 7 چکر لگائے، 7 اشواطن، اس کو بھی ویسے یوں کر لیں، اشواطن تا پر یہ 7 اشواطن، 7 اشواطن، اشواط شوطن کی جمع۔ پھر میں نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی 7 اشواط، 7 چکر، 7 چکر میں نے سعی کی صفا اور مروہ کے درمیان، کتنے چکر؟ 7 چکر۔ وصلت فی میقات، میں میقات میں پہنچا، واغتسلت، میں نے شاور لیا، ولبست ثوب الاحرام، میں نے احرام کا لباس پہنا، وذهبت الی الحرم، حرم پہنچا، حرم کی طرف گیا، طفت حول الکعبہ، کعبہ کے گرد طواف کیا، 7 اشواط، 7 چکر، وقبلت حجر الاسود، حجر اسود کو چوما، ثم صلیت رکعتین، پھر میں نے 2 رکعتیں پڑھی، خلف المقام ابراہیم، اور خلف مقام ابراہیم، الف لام بے شک ہٹا دیں، خلف مقام ابراہیم، تو مقام ابراہیم کے پیچھے، وشربت ماء زمزم، اور میں نے زمزم پیا، وسعیت بین الصفا والمروہ، اور میں نے سعی کی صفا اور مروہ کے درمیان 7 اشواطن، کتنے چکر؟ 7 چکر پورے کیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ حلق کرواتے ہیں، وحلقت، حلق حلقا حلقو، حلقت حلقتا حلقنا، حلقت حلقتما حلقتم، حلقتی حلقتما حلقتن، حلقتو، میں نے حلق کروایا، حلقت رأسی، پھر میں نے سر کا حلق کروایا، سر منڈوایا، بال کٹوائے۔ کچھ لوگ بال سارے نہیں منڈواتے، کم کٹواتے ہیں، وقصرت آ جائے گا، قصرت، اس دن ہم نے حوار جو حلاقہ پڑھا تھا نا، اس میں یہ تھا تقصیر الشعر، وقصرت، قصرت۔ اور خواتین تو چونکہ پورا سر نہیں منڈواتی نا، وہ تو قصر کرواتی ہیں، تقصیر یعنی کم کٹواتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوگا، وقصرت رأسی، اور میں نے بال کٹوائے، سر کے بال میں نے کٹوائے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ میں واپس پلٹا ہوٹل میں، رجعت، یہی ہماری آج کی وکیبلری ہے، یہ سارے جو کلمات آ رہے ہیں، رجع رجعا رجعو سے، رجعت میں لوٹا، رجوع کیا میں لوٹا، رجعت الی الفندق، میں ہوٹل پلٹا، فندق، ہوٹل واپس پہنچا فندق، وخلعت، خلع، کپڑے اتارنے کو کہتے ہیں خلع یخلع، اتارنا، وخلعت ثوب الاحرام، ثوب الاحرام، اور میں نے احرام اتار دیا، احرام کے کپڑے اتار دیے۔ وخلعت، دیکھیں نا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پر، اخلع نعلیک، اخلع یہ وہی ہے، خلع یخلع، اتار دینا، اخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دیں، فإنک بالوادی المقدس طویٰ، تو آپ وادی مقدس میں آ پہنچے ہیں، تو وخلعت ثوب الاحرامی، کپڑے اتارنے کو خلعت کہتے ہیں، رجعت الی الفندق، میں ہوٹل پہنچا واپس، وخلعت میں نے اتارے، ثوب الاحرام، احرام کے کپڑے اور عام کپڑے پہنے، ولبست ثوب العادی، ولبست اوپر بھی آ چکا ہے، لبست، میں نے پہن لیے
ثوب العادی، اور روٹین کے جو کپڑے تھے وہ پہن لیے، لباس پہن لیا، ثوب العادی۔ یہاں تک تو ہمارا جو ٹرپ تھا نا مکہ المکرمہ کا وہ پورا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم مدینہ طیبہ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں، 1 سے 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، لکھنے والا کام مکمل کر لیں، اور میں تب تک آپ کو سناتا ہوں اور ترجمہ بھی بتاتا ہوں۔ وصلت فی میقات، میں میقات پہنچا، واغتسلت، میں نے شاور لیا، غسل کیا، ولبست، اور میں نے پہنے، ثوب الاحرام، احرام کا لباس پہن لیا۔ یہ سارے آج جو سیغے جن کی پریکٹس ہوئی ہے یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، اور سیغے سارے ہم نے بولے واحد متکلم کے، واحد متکلم کے۔ وَلَبِسْتُ ثَوْبَ الْإِحْرَامِ، میں نے احرام باندھا، وَذَهَبْتُ، اور میں گیا إِلَى الْحَرَامِ، میں حرم پہنچا، یا وصلت فی حرمین، لیکن ذهبت إِلَى الْحَرَمِ، اور میں حرم کی طرف گیا، حرم پہنچا۔ طفت، میں نے طواف کیا، حول الکعبۃ، کعبہ کے ارد گرد، کعبہ کے گرد میں نے طواف کیا، 7 اشواط، 7 اشواط چکر کو کہتے ہیں، 7 چکر میں نے پورے کیے، طواف کیا۔ وقبلت، اور میں نے بوسہ دیا، میں نے چوما، حجر الاسود، حجر اسود کو۔ ثم، پھر صلیت، آپ سب کو پتا ہے میں نے پڑھی، رکعتین، یا نون ما قبل مفتوح ہو یہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، رکعتی کہتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھی، خلفہ، پیچھے، مقام کے ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے میں نے 2 رکعتیں ادا کی۔ پھر کیا کیا، وشربت، اور میں نے پیا، ماء زمزم، زمزم کا پانی، آب زمزم جس کو ہم کہتے ہیں، اور آب زمزم کا پانی نہیں ہوتا، یعنی یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا جی آب زمزم کا پانی ہے، بھئی آب زمزم ہی کافی ہے۔ آب، ماء ان کو کہتے ہیں، آب کا جو لفظ ہے یہ فارسی کا ہے، اور فارسی میں پانی کو آب کہتے ہیں۔ جب ہم کہیں گے جی آب زمزم لے لیں تو یہ کافی ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے جملہ کہ آب زمزم کا پانی ہے، ٹھیک ہے، چلیں۔ وسعیت، اور میں نے سعی کی، بین الصفا، بین کہتے ہیں درمیان کو، یہ بات ہم بینی و بینکا میں بھی کر چکے ہیں، بینی و بینکا آپس کی بات میں جو ہم نے کل آپس کی باتیں کی تھی کچھ، بین الصفا والمروتی، بین درمیان صفا والمروہ کے درمیان میں نے وسعیت سعی کی، 7 اشواطا 7 چکر، حلقت رأسی، میں نے حلق کروایا سر کا، او قصرت رأسی، میں نے بالوں کی کٹنگ کروائی، رجعت، میں پلٹا، میں لوٹا، میں واپس گیا، الی الفندق، ہوٹل کی طرف، خلعت، میں نے اتار دیے، ثوب الاحرام، احرام کے کپڑے، ولبست، اور میں نے پہن لیے، ثوب العادی، جو عام روٹین کا لباس تھا۔ معزز ناظرین، ہمارا عمرہ ادا ہو گیا ہے بحمد اللہ تعالی۔ اب ہم چلتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ سپیڈ زیادہ تیز تو نہیں ہے؟ کچھ کمنٹ کر کے بتائیں مجھے آئیڈیا ہو۔ ایک کی کمنٹ یس نو میں بھی کافی ہے۔ تھک گئے ہیں اس کا کمنٹ کر دیں بس، یس کہیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ تھک رہے ہیں، اور نو کہیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ خوش ہیں۔ یہ مکمل کر لیا ہم نے۔ کل والا سبق جو تھا وہ تھا ٹرپ ٹو مکہ، آج کا جو سبق ہے وہ عمرہ اسپیشل ہو گیا ہمارا۔ ابھی روڈ ٹو یا ٹرپ ٹو مدینہ المنورہ ہو جائے گا، الزیارہ الی مدینہ المنورہ، اس کو میں مٹانے لگا ہوں جی، یہ میں مٹا دیتا ہوں۔ اگر کوئی چیز مسنگ ہو تو آپ براہ کرم وہاں چلے جایا کریں یوٹیوب والے چینل پہ، اس میں جا کے آرام سے سکون سے لیکچر لے لیں اور اس کو آرام سے سنیں، پاز کر کے لکھیں، یاد کریں، وہاں سے یہ آپ کی آسانی کے لیے وہ بنایا گیا ہے جی۔ ہم نے 3 دن مکہ میں گزارے اور پھر ارادہ کیا کہ ہم مدینہ منورہ میں جائیں۔ ہم نے گزارے قدینا۔ اچھا یہ میں عرض کر دوں
کہ اب یہاں سے جو ہماری گفتگو ہوگی تو میں نے کہا ذرا لینگویج کی پریکٹس تبدیل کریں. سارے سیغے ہم نے فعل ماضی کے واحد متکلم کے لیے تھے، اب ہم جمع متکلم کے سیغے بولیں گے. پہلے تھا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اب ہم کہیں گے ہم نے یہ کیا، ہم نے گزارے، ہم گئے، ہم نے یہ کیا، تاکہ ایک الگ سیغے سے بھی ہماری اچھی پریکٹس ہو جائے. ہم نے گزارے وقدینا. اب آپ لکھتے جائیے جلدی سے، سپیڈ اپ ہو جائیں. وقدینا، واو اور قدینا، قدینا، وقدینا. اگر ایک ہوتا تو وقدیتو، میں نے گزارے. وقدینا، ہم نے گزارے. ثلاثۃ ایام، 3 دن. ہم نے 3 دن گزارے فی مکہ، مکۃ المکرمہ میں. مکۃ المکرمہ کہیں آپ، مکۃ المکرمہ. عام روٹین میں جب گفتگو کرتا ہوں میں نے کبھی بھی خالی لفظ مکہ نہیں کہا، نہ خالی ہی مدینہ کہتا ہوں. میں مکۃ المکرمہ کہتا ہوں، مدینہ طیبہ کہتا ہوں، یا مدینہ منورہ کہتا ہوں. فی مکۃ المکرمہ، مکہ مکرمہ میں. تو مکۃ المکرمہ میں ہم نے عام روٹین کی میں نے بات کی، ہم نے وقدینا گزار لیے ثلاثۃ ایام، 3 دن، 3 دن. اور ہم نے ارادہ کیا کہ اب ہم مدینہ پاک کی زیارت کو جاتے ہیں. وقصدنا، قصد کرنا. وقصدنا، قصدنا. اور ہم نے ارادہ کیا، فعل ماضی. قصد، قصدا، قصدو، قصدت، قصدتا، قصدنا. قصدتا، قصدتما، قصدتم، قصدتی، قصدتما، قصدتنا. قصدتو، قصدنا. ہم نے ارادہ کیا. کیا ارادہ کیا؟ للزیارت مدینۃ المنورہ، للزیارت مدینۃ المنورہ، مدینۃ المنورہ. اور مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ. منور کہتے ہیں روشن، نور والا. سبحان اللہ. حضور کا تو شہر بھی نور والا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو شہر اقدس بھی نور والا ہے، منورہ. روشن جس کو کر دیا گیا ہے، تو روشن کسی کے نور سے ہی تو ہوگا نا. آگے چلتے ہیں. لزیارت المدینۃ المنورہ، وقصدنا للزیارہ مدینۃ المنورہ. ہم نے ارادہ کیا مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے. پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ٹیکسی کرائے پہ لی. اجرنا، اجرنا، اجرتو میں نے لی، اجرنا ہم نے لی. یہی تو ہے ساری لینگویج. مجھے بتائیے گا کون سے جملے رہ گئے جو ہم نے نہیں بولے؟ ساری تو یہی ہے. اور اگر کوئی اکا دکا بات رہ بھی گئی ہے تو یہی ووکیبلری اٹھا کے وہاں سیٹ ہو جائے گی. اجرنا، اجرت ہوتی ہے نا، اجرت، اجرت کرایہ، وہ اجرت یہی ہوتی ہے. ایجار کہتے ہیں کرائے کو، عربی میں تاجیر کہتے ہیں کرائے کو. تو اجرتو میں نے اجرت پہ لی، یعنی کرایہ پہ لی. اجرنا ہم نے کرایہ پہ لی. اجرنا ٹیکسی کو کہتے ہیں التاکسی، التاکسی. اچھا، ٹیکسی جو ہوتی ہے نا، یہ جو حرف ہے نا، یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ٹے کا جو حرف ہے یہ ہماری زبان میں ہے، اردو میں ٹے ہے. اسی وجہ سے معزز ناظرین ہم اس لفظ حرف کو بھی پروننسیٹ کر لیتے ہیں، ٹی کو، ٹی. عربوں میں ٹے نہیں ہے تو کوئی عربی روئے زمین پہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ٹے بول سکتا ہو اور ٹی کو ٹی کہہ سکتا ہو، جو ٹیکسی کہہ سکتا ہو. کیوں؟ بنیادی طور پر ان بلڈ سافٹ ویئر میں ہی وہ چیز موجود نہیں ہے. وہ شروع سے یہی تے پڑھتے ہیں. تو ٹیکسی کو ٹیکسی کہتے ہیں، وہ ٹیکسی، ٹیکسی یا ٹیکسی. میٹر کو میتر کہتے ہیں، میتر. تو الا حاصل قیاس یہ چونکہ ہمارے ہاں ہماری لینگویج میں ٹے بھی ہے، اس وجہ سے ہم ٹی کو بھی ادا کر. تو اجرنا ٹیکسی، کہ کوئی ٹیکسی لے لیتا ہے، اور اگر ہم نے ٹیکسی نہیں لی، ہم
ٹرین پر بیٹھے، رکیبنا رکیبنا، رکیبا رکیبا رکیبو، رکیبتو رکیبنا، ہم سوار ہوئے، ہم سوار ہوئے ٹرین پر، علا اوپر، القطار قطار کہتے ہیں ٹرین کو، علی القطاری، رکیبنا علی القطاری، ہم ٹرین پر سوار ہوئے، رکیبنا علی القطاری، ہم ٹرین پر سوار ہوئے۔ جی کیا جواب آ رہے ہیں؟ یس کیا آ رہے ہیں کہ نو کیا آ رہے ہیں؟ نہیں تھک رہے؟ علامہ محمود مسعود صاحب تشریف فرما ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم تھک نہیں رہے، تو میں امید بھی آپ سے یہی کرتا تھا۔ چلیں جی، مدینے کا سفر ہے تو ہم کیسے تھک سکتے ہیں؟ وَقَدَيْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ہم نے 3 دن گزار لیے مکہ المکرمہ، مکہ مکرمہ میں، وَقَصَدْنَا، اب ہم نے ارادہ کر لیا، قصد کر لیا، لِزِيَارَةِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، کہ ہم مدینہ المنورہ میں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اجرنا ٹیکسی، ہم نے ٹیکسی لی، اجرا اجرا، اجرو اجرت، اجرتا اجرنا، اجرتا اجرتما، اجرتم اجرتی، اجرتما اجرتن، اجرتو اجرنا، میں نے ٹیکسی، ہم نے ٹیکسی لی، رکبنا، ہم سوار ہوئے، علی القطاری، ہم قطار پر سوار ہوئے، یعنی ٹرین پر، ٹرین پر، جہاز بھی پڑھ لیا، ٹیکسی بھی پڑھ لیا، گاڑی بھی پڑھ لی، موٹر سائیکل بھی، ہر چیز کی ووکیبلری ناظرین مکرم ہم پڑھ چکے ہیں۔ رکبنا علی القطار، ہم قطار پر سوار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے اب حالات تھوڑے تبدیل ہونے ہیں۔ جب ہم مدینہ منورہ کے راستے پہ تھے، جب ہم مدینہ طیبہ کے راستے پر تھے، جب، عندما جب، ہم تھے، کننا کنتو کننا، جمع متکلم فعل ماضی، عندما کننا، عندما کننا، عندما کننا، پلیز جلدی جلدی لکھتے جائیں۔ عندما کننا، جب ہم، عندما جب، کننا ہم تھے، عندما جب، کننا ہم تھے، فی طریق المدینتی، فی طریق المدینہ، جب ہم مدینہ طیبہ کے راستے میں تھے، فی طریق المدینہ۔ اب تو مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آتی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ عندما جب کننا ہم تھے، فی طریق المدینہ، طریق راستے کو کہتے ہیں، فی طریق المدینہ، مدینہ طیبہ کے جب ہم راستے میں تھے تو کیا ہوا؟ بدأت قلوبنا، بدأت، بدأ بدآ بدعو، بدأت بدأتا بدأنا، تو بدأت شروع ہو گئے، بدآ وہ ایک شروع ہوا، بدآ وہ 2 شروع ہوئے، بدعو وہ سب شروع ہوئے، انہوں نے ابتدا کی، بدأت وہ ایک شروع ہوئی، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کیوں؟ آگے قلوب ہے، قلوب جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے، اس وجہ سے واحد مؤنث کا، تو شروع ہو گئے قلوبنا، بدأت قلوبنا، قلوبنا، بدأت قلوبنا، ہمارے دل شروع ہو گئے، تدقو، دکا یا دکو ہوتا ہے دھڑکنا یا بجنا، بدأت قلوبنا تدقو، دکا یا دکو ہوتا ہے، گھنٹی کو کہتے ہیں، گھنٹی کا بجنا، گھنٹی کو جرسن کہتے ہیں، جرسن، جرس، موبائل کی بھی جو جرس بجتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یدک الجرسا، جرس بج رہی ہے، گھنٹی بج رہی ہے، تو دل جو تھے وہ دھڑکنا شروع ہو گئے، دل جو تھے وہ دھڑکنا، قلوبنا، بدأت قلوبنا، شروع ہو گئے، قلوبنا ہمارے دل، تدکو بجنے، یدکو یدکان یدکون تدکو، فعل مضارع واحد مؤنث غائب، چونکہ قلوب جمع مکسر ہے اس وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ آ رہا ہے، بدأت قلوبنا، بدأت شروع ہو گئے، قلوبنا ہمارے دل، تدکو دھڑکنے، دل کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو گئیں، وعیوننا تبکی، وعیوننا، عیون، عین کی جمع ہے عیون، وعیوننا اور ہماری آنکھیں، عیوننا اور جو ہماری آنکھیں تھیں، تب کی رونا شروع ہو گئیں،
بدات قلوبنا تدک، شروع ہو گئے قلوبنا ہمارے دل، تدکو دھڑکنا، وعیوننا اور ہماری آنکھیں، تب کی رونا برسنا شروع ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، وعیوننا تب کی، وعیوننا اور ہماری جو آنکھیں تھیں تب کی وہ رونا شروع ہو گئیں۔ یہ شروع ہو گئی، یہ بدعت ابھی بھی چل رہا ہے، سارا آگے بھی چل رہا ہے۔ اور ہماری زبانیں جو تھیں ان سے کلام جاری ہو گیا، وَلِسَانُنَا، لسانُنا، لسانُنا، لسان کہتے ہیں زبان کو، نون الف نا، یہ قلوبنا، نون الف نا پھر اس میں ضمیر ہے جمع متکلم کی، حاضرین مکرم، اس میں ضمیر ہے، ضمیر متصلہ ہے جمع متکلم کی، ہو ہما ہم ہا ہما ہنہ کا کما کم کی کما کنہ، یا اور نا ہم، قلوبنا ہمارے دل، عیوننا ہماری آنکھیں، لساننا ہماری زبانیں، ولساننا اور ہماری جو زبانیں تھیں، تقرأو، تقرأو وہ پڑھ رہی تھیں، پڑھنا شروع ہو گئیں یا پڑھ رہی تھیں، تقرأو، وَلِسَانُنَا تَقْرَأُ اور ہماری آنکھیں پڑھ رہی تھیں، النشید، النشیدہ، النشیدہ، نشید کہتے ہیں ترانے کو، والمدحتہ، میں لکھ لوں پھر آپ لکھ لیجئے گا، والمدحتہ اور نعت، مدحتہ ترانے پڑھ رہی تھیں اور نعتیں پڑھ رہی تھیں، والصلاۃ اور درود پڑھ رہی تھیں، علی النبی، علی النبی المحترم، محترم۔ اب آپ لکھ لیں آرام سے، وَلِسَانُنَا اور ہماری زبانیں، تقرأ پڑھ رہی تھیں، پڑھ رہی تھیں، النشیدہ آپ کہیں پڑھ رہی تھی، پاسٹ کنٹینیوس کا صیغہ بول رہا ہوں تو جی بول رہا ہوں، چونکہ یہاں پہ کننا آیا ہے، کننا، کننا کے ساتھ حاضرین مکرم جب فعل مضارع پر، تقرأ فعل مضارع، تب کی فعل مضارع، تدکو فعل مضارع، تو فعل مضارع کے سے پہلے اگر کان یکون آ جائے تو ماضی استمراری بنتا ہے۔ جب ماضی کی ہم نے 7 اقسام لکھی تھیں اور پڑھی 4 تھیں تو چوتھی اور آخری ماضی استمراری ہی تھی۔ ہم نے کہا فعل مضارع کے شروع میں کان لگانے سے فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، تو اندما کننا جب ہم تھے فی طریق المدینہ، مدینہ طیبہ کے راستے میں، بدات قلوبنا تدکو ہمارے دلوں نے شروع کر دیا دھڑکنا، وعیوننا تبکی اور آنکھوں نے رونا شروع کر دیا، ولساننا تقرأ اور زبانیں ہماری پڑھنا شروع ہو گئیں، النشیدہ ترانے، والمدحتہ اور نعتیں، والصلاۃ اور درود علی النبی المحترم نبی محتشم کے اوپر، ہماری زبانیں جو تھیں وہ حضور کی محبت کے ترانے الاپنا شروع ہو گئیں، حضور کی مدحت کے ترانے ان میں سے جاری ہو گئے، اور صلاۃ و سلام کے گجرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں تک لکھ لیں آپ، میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، وَقَدَيْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ہم نے 3 دن گزارے، فی مکۃ المکرمہ مکۃ المکرمہ میں، وَقَصَدْنَا لِزِيَارَةِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَقَصَدْنَا اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہیں، اجرنا الٹیکسی ہم نے ٹیکسی لی، رکبنا علی القطار ہم ٹرین پر سوار ہوئے، عندما کننا فی طریق المدینہ جب ہم مدینہ طیبہ کے راستے پر تھے، بدات قلوبنا شروع ہو گئے ہمارے دل، تدکو دھڑکنا تیزی سے، وعیوننا اور ہماری آنکھیں، تب کی اب کی، بکا آہو، بکا کا لفظ ہوتا ہے نا، آہو بکا، آہ کرتے ہیں آہ کو، آواز کا نکالنا، بکا کہتے ہیں رونے کو، بکا یبکی یہاں سے ہی نکلا ہے، وعیوننا تبکی ہماری آنکھیں برسنا شروع ہو گئیں رونا، ولساننا اور ہماری زبانیں انگیج ہو گئیں، تقرأ پڑھنے میں، النشیدہ نشید کہتے ہیں ترانے کو، والمدحہ
اور نعتیں والصلاۃ اور درود پاک علی النبی المحترم، نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام پر ہماری زبانیں مشغول ہو گئیں درود پڑھنے میں، مدحت پڑھنے میں اور حضور کی محبت کے ترانے الاپنے میں۔ یہاں تک لکھ لیا ہے آپ نے؟ لکھ لیا ہے؟ آگے چلتے ہیں جی۔ اور ہماری جو روحیں تھیں وہ شوق سے بھر گئی تھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در اقدس پر حاضری کے لیے، ان کا شوق دیدنی تھا اور بھر چکی تھیں وہ شوق سے، اشتیاق سے، شوق سے۔ وَأَرْوَاحُنَا، وَأَرْوَاحُنَا، ارواح کہتے ہیں، روح کی جمع ارواح ہے۔ وَأَرْوَاحُنَا، اور ہماری روحیں مملوءۃ، مملو کہتے ہیں بھرا ہوا ہونا، مملوءۃ، اور ہماری جو روحیں ہیں مملوءہ، بھر چکی تھیں، بالشوقی، شوق کے ساتھ۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ شوق کا معنی کیا ہے؟ بالشوقی، شوق کا وہی معنی ہے جو ہم لیتے ہیں کہ شوق سے یہ کام کرنا، مگر عربوں میں جب یہ معنی استعمال ہوتا ہے نا لفظ الشوق، ہم کہتے ہیں انا اشتاق لک کثیر، میں آپ کے لیے بہت مشتاق تھا، یعنی آپ کو بہت مس کر رہا تھا۔ یہ بڑی معنویت اور لذت اور گہرائی ہے جب عرب اس لفظ کو بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وَأَرْوَاحُنَا، اور ہماری روحیں مملوءۃ، بھر چکی تھیں، بالشوقی، شوق کے ساتھ، بالحضوری، حاضری کے لیے، بالحضوری، الی دیار حبیب الاعظم، بالشوقی مملوءۃ بالشوقی، وہ بھر چکی تھیں، ہم کہیں گے گلاس بھرا ہوا ہے، الکأس مملوء، الکوب کپ جو ہے مملوء، بھرا ہوا ہے، تو بھرا ہوا ہونا، ارواحنا مملوء بالشوق، شوق سے بھر چکی تھیں، اور بالحضوری، حاضری کے لیے، حاضر ہونے کے لیے، الی دیاری، دیار لفظ تو ویسے کوئی بھی آ سکتا ہے، مگر دیار دوست کے گھر کو دیار کہتے ہیں، محبوب کے گھر کو دیار کہتے ہیں۔ گھر کو تو گھر ویسے بیت بھی کہتے ہیں، ہم مسجد النبوی بھی کہہ سکتے تھے، حرم النبوی بھی کہہ سکتے تھے، مگر یہاں چونکہ محبت کی تعبیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو الی دیار حبیب الاعظم، الی دیار حبیب الاعظم۔ حاضرین مکرم، یہ جو جملہ ہے نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یہ عرب بولتے ہیں حبیب الاعظم، ہم لوگ یہاں نہیں بولتے، یہاں یہ مستعمل ہی نہیں ہے۔ ہم حبیب خدا کا تو کہتے ہیں اور بالکل صحیح ہے، بہت سارے دیگر القابات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، مگر وہ عرب یہ بہت لقب استعمال کرتے ہیں اور مجھے یہ بہت پسند ہے، الی حبیب الاعظم۔ سب سے بڑے حبیب، سب سے بڑے کیوں نہ ہوں جی، اللہ رب العزت کے حبیب ہیں، الی حبیب الاعظم، اور ہماری جو روحیں ہیں وہ شوق سے بھر گئی تھیں، الی دیار حبیب الاعظم، حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے دیار اقدس کی حاضری کے شوق میں وہ اس شوق سے مملو ہو چکی تھیں، بھر چکی تھیں۔ وَأَرْوَاحُنَا مَمْلُوءَةٌ، ہماری ارواح مملوءہ تھیں، بالشوقی، شوق کے ساتھ، بالحضوری، حاضری کے لیے، الی دیاری، دیار کی طرف، کس کے دیار کی طرف؟ حبیب الاعظم، حبیب اعظم کے دیار کی طرف شوق سے بھر چکی تھیں۔ یہ لیں ہم مدینہ پہنچ گئے، یہ لیں ہم مدینہ پہنچ گئے، ہا قد وصلنا، ہا یہ لیں، ہاں یہ لیں،
یہ وہ ہا بھی ہے جو دل سے نکلتی ہے اور ویسے بھی ہا ہے. ہا قد وصلنا، قد آپ کو پتا ہے نا ماضی قریب کے لیے آتا ہے. قد وصلنا فعل ماضی ہے جمع متکلم. ہاں قد وصلنا، یہ لو ہم پہنچ گئے بالمدینہ، ہم مدینہ پہنچ گئے. ہاں قد وصلنا بالمدینہ. ہاں قد وصلنا بالمدینۃ المنورہ، ہم مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے، ہم مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے. 3 دن ہم مکہ مکرمہ میں رہے، پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ پاک جائیں. ہم نے ٹیکسی لی، ہم قطار پہ بیٹھے. جب ہم راستے میں تھے تو بدات قلوبنا تدق، ہمارے دل دھڑکنا شروع ہو گئے، ہماری آنکھیں برسنا، عیوننا تبکی شروع ہو گئیں، لساننا تقرع، زبان سے ترانے جاری ہو گئے، النشید والمدح، اور نعتیں شروع ہو گئیں، مدحت شروع ہو گئی، والصلاۃ علی النبی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے گجرے شروع ہو گئے، علی النبی المحترم. وارواحنا یا وکانت ارواحنا، یہاں اگر آپ چاہیں تو کانت کر لیں، کانت ارواحنا، ہماری روحیں بری ہوئی تھیں، مملوءۃن، شوق سے بری ہوئی تھیں حاضری کے لیے، الی دیار حبیب الاعظم، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، حبیب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں حاضری کے لیے. ہا قد وصلنا بالمدینہ، یہ لو ہم مدینہ پہنچ گئے. ہا قد وصلنا فی البیت، یہ لو ہم گھر پہنچ گئے. ہا قد وصلنا فی المکتب فی الجامعہ، یہ لے ہم یہاں پہنچ گئے، ابھی ہم پہنچ گئے. تو ہا قد وصلنا بالمدینۃ المنورہ، یہ لیں ہم مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے. آگے چلتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو میں چھوڑتے ہوئے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو مٹا دیں. مجھے پوری امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا. کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی تو آپ براہ کرم وہاں سے لے لیجئے گا. میں یہ الزام بھی لینے کو تیار ہوں کہ سر آپ زیادہ پڑھاتے ہیں، ڈوز زیادہ ہے. میں امید کرتا ہوں آج جو سبق پڑھا ہے اس میں سے 60 to 70% آپ کو سمجھ آئی ہوگی. مگر کچھ ایسا بھی تو ہے جس میں ہم نے سیلف سٹڈی بھی تو کرنی ہے، محنت بھی تو کرنی ہے. تو لیکچر کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہوگا. آپ چاہیں تو اس کو 2 پارٹس میں لے کے یاد کر سکتے ہیں، آپ 3 پارٹس میں لے کے یاد کر سکتے ہیں، اپنی سہولت کے پیش نظر. ریکارڈنگ کا فائدہ ہی یہی ہوتا ہے معزز ناظرین. ہاں جی، ہم نے نئے کپڑے پہنے، مدینہ ہم پہنچ گئے. میں اس بات پہ نہیں جانا چاہتا کہ ہم ہوٹل پہنچے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. لبسنا ہم نے پہنے، لبسنا مدینہ طیبہ میں جانے کے لیے ایسا ہی کرنا چاہیے، نئے کپڑے پہننے چاہیے، پہلے جا کے ہوٹل میں چینج کرنے چاہیے. لبسنا ثوب الجدید، نئے کپڑے پہنے. وعطرنا العطور، وعطرنا، اور ہم نے خوشبو لگائی. عطرو، عطرنا ہم نے لگائی، العطور عطر، اور ہم نے عطر لگایا. وعطرنا العطور، اور ہم نے عطر لگایا. اب میں مختصر کر رہا ہوں. پھر ہم مسجد نبی شریف میں پہنچے. وصلنا فی مسجد النبوی، وصلنا وہ لکھا نہیں ہے یہاں پہ، چونکہ یہ جملے ہم پیچھے حرم شریف کے لیے لکھ چکے ہیں. وصلنا یا ذهبنا الی الحرم، تو وہ ہم لکھ چکے ہیں، وہ ووکیبلری کا حصہ بن گئے، آپ کو سمجھ میں آ گیا. وعطرنا العطور نئی چیزیں لے رہے ہیں. وعطرنا العطور ہم نے عطر چھڑکا، عطر لگایا. اور ہم نے 2 رکعتیں پڑھی تحیۃ المسجد. وصلینا، اور ہم نے پڑھی صلینا رکعتین، یہ بھی خیر لکھا ہوا تھا، رکعتین تحیۃ المسجد. تحیۃ المسجد. مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں آپ پہنچے نئے کپڑے پہن کے، عطر لگا کر،
اور حرم شریف میں جب پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد النبوی میں 2 رکعتیں ادا کیں. کون سی؟ تحیت المسجد کی، مسجد کی. ہم باب السلام سے داخل ہوئے اور مواجہہ شریفہ کی طرف گئے. ہم داخل ہوئے، دخلنا ہم داخل ہوئے. آپ نے اپنا قصہ بیان کرنا ہو تو دخلتو، میں داخل ہوا. ہم نے پہلے اس کی پریکٹس کر لی، میں نے کہا قصہ تو وہی ہے لیکن چلیں ایک نئے سیغے کی پریکٹس ہو جائے گی. دخلنا من باب السلامی، من باب السلامی. باب السلام سے ہم داخل ہوئے. حاضری کے لیے جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری ہوتی ہے تو آپ اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اس کا نام باب السلام ہے، سلامتی والا دروازہ. دخلنا فعل ماضی جمع متکلم، ہم باب السلام میں داخل ہوئے. الی مواجہۃ الشریفۃ، الی مواجہۃ الشریفہ، مواجہ شریف کی طرف جانے کے لیے. الی مواجہۃ الشریفۃ. مواجہ معزز ناظرین و سامعین وجہن سے ہے، وجہن چہرے کو کہتے ہیں. چونکہ آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ انور اس طرف ہے، آپ جا کے کھڑے ہو کے سلام عرض کرتے ہیں نا تو حضور آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں مواجہہ الشریفہ. آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ اقدس جس طرف ہے. جالیوں سے تیرا پیکر ہے کہ ایک حالائے نور، تیرا پیکر ہے کہ ایک حالائے نور، جالیوں سے تجھے دیکھ آیا ہوں. تو الی مواجہ اس سے وجہن ہے، اسی سے مولا کائنات کا جو ہے نا وجہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم، کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے کو وجاہت دی ہے. کیا حضور نے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیونکہ علی کو چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو علی مولا کائنات کے چہرہ اقدس جو ہے آپ کا، وہ فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے اس کو بزرگی دے دی ہے، اس کو یہ شرف دیا ہے. حضور نے فرمایا جو علی کے چہرے کو دیکھے گا وہ سمجھے کہ اس نے اللہ کی عبادت کر لی. تو یہ جو شرف ملا مولا کائنات کے چہرے کو، وہ آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ملا، اور اسی کی تعبیر میں حضور آپ کو یہ لقب ملا ہے مولا کائنات کو وجہہ الکریم، کہ آپ کے چہرے کو اللہ نے کریم بنا دیا ہے، کرم والا بنا دیا ہے. تو مواجہتن سے مراد ہے کہ جدھر آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ انور ہے. وَدَخَلْنَا مِن بَابِ السَّلَامِ إِلَى مُوَاجِهَةِ الشَّرِيفَةِ، ہم مواجہہ شریفہ کی طرف گئے، داخل ہو گئے باب السلام میں مواجہہ شریفہ کی طرف جانے کے لیے، تاکہ ہم سلام عرض کریں، ہم درود عرض کریں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں. لکئی بھی ہو سکتا ہے، کئی بھی ہو سکتا ہے. لکئی جملہ زیادہ بولا جاتا ہے، ہم وہی لکھ لیتے ہیں لکئی نسلما. اب یہ تو نہیں کریں گے نا ہم پہنچے اور ہم نے کیا، ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ ہم کرتے. لکئی نسلما، اگر ہم نے کرنا ہو کہ ہم نے سلام عرض کیا وسلمنا، ٹھیک ہے، لیکن ہم دوسرے طریقے سے جملہ بنا رہے ہیں لکئی نسلمو، تاکہ ہم سلام عرض کر سکیں. نسلمو فعل مضارع ہے اور صیغہ ہے جمع متکلم کا. ادربو ندربو، ندربو، اسلمو نسلمو، ہم سلام عرض کریں. لکئی نسلما، لکئی کی وجہ سے، کئی کی وجہ سے نسلما ہو گیا ہے. نسلما و نسلیا، نسلیا، اور ہم درود بھیجیں، اور ہم درود بھیجیں. علا اوپر، حضرتی بارگاہ میں، حضرتی سید الانبیاء، انبیاء کے
سردار علی حضرت سید الانبیاء، سب نبیوں کے سردار، سب انبیاء کے آقا، سب نبیوں کے سرخیل، آپ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ درود بھیجیں اور ہدیہ سلام عرض کریں اور سلام عرض کریں۔ دخلنا من باب السلامی، ہم باب السلام سے داخل ہوئے، الی مواجہت شریفتی، مواجہہ شریفہ کی جانب، لکی نسلم و نسلی علی حضرت سید الانبیاء، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے۔ اب پھر ہم کیا ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے، آگے تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ ہمارے دلوں نے ہمارا حال سنایا، اسمعت سنایا، اسمعت اسمع اسمع اسمعو، اسمعت اسمعتا اسعمنا، اسمعت فعل ماضی واحد مؤنث غائب، اسمعت قلوبنا، قلوبنا قلوبنا، اسمعت قلوبنا، اسمعت قلوبنا، ہمارے دلوں نے سنا دیا، احوالنا احوالنا، ہمارے احوال، دلوں نے اپنا احوال حضور کو بتایا۔ اسمعت قلوبنا احوالنا، ہمارے دلوں نے سنا دیا، اسمعت سنایا، احوالنا ہمارے احوال سنائے، اور ہماری آنکھوں نے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا، عیوننا عیوننا، ہماری آنکھوں نے قدمت قدم قدما قدمو، قدمت قدمتا، تو قدمت واحد مؤنث غائب ہے، جمع مکسر کی وجہ سے عین عیون ہوئی، جمع مکسر ہو گئی۔ ایک دن ہم نے یہ بات کی تھی جب تلک الرسول کا کسی نے پوچھا تھا مجھ سے، تو قدمت عیوننا قدمت، ہماری آنکھوں نے پیش کیا، قدم یقدم ہوتا ہے عرضی پیش کرنا، ہدیۃ الدموع، دموع کہتے ہیں آنسوؤں کو، ہدیۃ الدموع، عیوننا قدمت، ہماری آنکھوں نے قدمت پیش کیا، ہدیۃ الدموع، دموع کا ہدیہ، الدموع کہتے ہیں معزز ناظرین آنسوؤں کو۔ اور ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت طلب کی، وطلبنا، ہم نے طلب کی، وطلبنا، اور ہم نے طلب کی، الشفاعہ، ہم نے حضور سے شفاعت طلب کی، وطلبنا الشفاعہ من شفیع الاعظم، من شفیع الاعظم، سب سے بڑے سفارش کرنے والے، شفاعت کرنے والے سے ہم نے شفاعت طلب کی۔ وطلبنا الشفاعۃ، اور ہم نے شفاعت طلب کی، من شفیع الاعظم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، حضور سے بڑھ کر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، حضور سے، چونکہ حضور نے فرمایا نا قیامت کے دن میں ہی ہوں گا جو کہے گا انا لہا انا لہا، ہاں میں ہی ہوں جو آج کے دن اللہ کے حضور تمہاری سفارش کروں گا اور شفاعت کروں گا۔ تو وطلبنا، اسمعت قلوبنا احوالنا، ہمارے دلوں نے ہمارا احوال سنایا حضور کو، عیوننا قدمت، ہماری آنکھوں نے پیش کیا، ہدیۃ الدموع، ہدیۃ الدموع، آنسوؤں کا ہدیہ، تحفہ، نذرانہ، وطلبنا الشفاعہ، وطلبنا طلب طلبا طلبو، طلبت طلبنا، ہم نے مانگا، طلب کیا، شفاعہ، ہم نے شفاعت مانگ لی، من شفیع الاعظم، حضور سے، حضور کی شفاعت کو طلب کیا ہم نے، اور اپنے دوست احباب کی طرف سے حضور پر سلام پیش کیا، وسلمناہ،
ہاں یہی جملہ زیادہ بہتر ہے، قدمنا، یہ جو لکھا ہے ہم نے، وقدمنا پیش کرنا، عرض کرنا، یہ جو عرضی پیش کرنی ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے، وقدمنا اور ہم نے پیش کیا، لہو آپ کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، وقدمنا اور ہم نے پیش کیا، لام زبر لا لیے، ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے ان کے لیے، اور ہم نے حضور کے لیے یعنی حضور کو پیش کیا السلام، وقدمنا له السلام من اصدقائنا، من اصدقائنا، من اصدقائنا اپنے دوستوں کی طرف سے، وَأَقْرِبَائِنَا اقربائنا بھی ٹھیک ہے، اقاربنا بھی ٹھیک ہے، اقاربنا وَأَقَارِبِنَا اور وَأَحِبَّائِنَا۔ یہ سمجھ لیں ووکیبلری چل رہی ہے اور تو کچھ نہیں، یعنی زیادہ پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ ووکیبلری میکسیمم آ جائے اس سے ریلیونٹ۔ وقدمنا اور ہم نے پیش کیا، لہو حضور کی بارگاہ میں، السلام سلام پیش کیا، من اصدقائنا ہمارے دوستوں کی طرف سے، واقاربنا اور اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، واحبائنا اور محبت کرنے والوں کی طرف سے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ 5 سے 10 منٹ میں انشاءاللہ ہم کلاس کو ختم کر دیں گے۔ اس کو میں دہراتا ہوں تاکہ اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ لبسنا ثوب الجدیدی ہم نے نئے کپڑے پہنے، وعطرنا العطور ہم نے عطر چھڑکا لگایا، وصلینا اور ہم جب مسجد پہنچے تو پڑھا ہم نے رکعتین 2 رکعتیں، تحیت المسجد تحیت المسجد کے 2 نوافل پڑھے، دخلنا من باب السلامی ہم داخل ہوئے باب سلام کی طرف سے، الی مواجہۃ الشریفتی حضور کے مواجہہ الشریفہ کی جانب، لکی نسلمہ تاکہ ہم سلام عرض کریں، ونسلی اور پڑھ سکیں درود پاک علی حضرتی سید الانبیاء حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں، اعلیٰ مقدس بارگاہ میں، اسمعت سنا دیا، قلوبنا ہمارے دلوں نے، احوالنا ہمارا حال ہمارے دلوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا سلام کے بعد اور درود کے بعد، عیوننا قدمت ہدیۃ الدموع ہماری آنکھوں نے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ بکا پیش، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا، وطلبنا الشفاعہ اور ہم نے شفاعت مانگی، من شفیع الاعظم شفیع اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، وقدمنا لہو اور حضور کو ہم نے پیش کیا السلام سلام من اصدقائنا اپنے دوستوں کی طرف سے، واقاربنا اور اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، واحبائنا اور اپنے محبت کرنے والوں کی طرف سے۔ یہاں تک ہو گیا ہے، بس 2-3 لائنیں اور ہیں اور ایک آخر میں شعر ہے جس کا ترجمہ کریں گے اور اس پر کلاس کو اختتام کریں گے۔ آج کلاس کو لمبا کرنے کا اور زیادہ پڑھانے کا الزام میں نے لے لیا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے اور اس کو تیار بھی کریں گے۔ ہے یہ سارا آسان سیگے ہیں۔ اچھا جی، سلام کے بعد ہم گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ بعد السلامی سلام کے بعد جلسنا ہم بیٹھ گئے جمع متکلم فعل ماضی، ہم بیٹھ گئے امام کہتے ہیں سامنے کو، یہ کسی دن ڈائریکشنز جو ہوتی ہیں نا، سمتیں آگے پیچھے دائیں بائیں سامنے اوپر نیچے، یہ ہم نے لکھنی ہیں۔ امام قبۃ الخضرا، قبہ کہتے ہیں گنبد کو، امام قبۃ الخضرا ہوگا، قبۃ الخضرا، خضرا جس کو ہم خضرا کہتے ہیں نا، گنبد خضرا وہ خضرا ہے بیسیکلی، قبۃ الخضرا
بعد السلامی سلام کے بعد جلسنا امام قبۃ الخضرا ہم بیٹھ گئے امام سامنے قبۃ الخضرا گنبد خضرا کے سامنے ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے اور ہماری آنکھیں جو تھیں اس کی زیارت سے ٹھنڈی ہو گئیں. قرۃ ہم کہتے ہیں نا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، حضور آپ کے ذکر سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. قرۃ ٹھنڈی ہو گئیں. عیوننا ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. لزیارتہا یا بزیارتہا ویسے زیادہ بہتر ہے، بزیارتہا یوں لکھ لیں گے، بزیارتہا بزیارتہا. قرۃ عیوننا ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں بزیارتہا اس کی زیارت سے. ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کی ہے، اس کا مرجع کون ہے؟ قبہ. چونکہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے تو ضمیر بھی واحد مؤنث کی آئی ہے. اس کی زیارت سے معنی یہ ہوا کہ گنبد خضرا کی زیارت سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. اچھا یہاں تک حاضری مکمل ہوتی ہے ہماری. اگر آپ آگے جانا چاہیں مثلا ذهبنا الى بقیع یا الى جنت البقیع، ہم جنت البقیع میں گئے. وَأَسْلَمْنَا اور ہم نے سلام عرض کیا. وَسَلَّمْنَا اور ہم نے سلام عرض کیا. ٹھیک ہے. عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ الْأُمَّهَاتِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ یوں بھی ہو سکتا ہے. سو ہم نے اس کو سکپ کیا ہے. ہم آگے لکھیں گے کہ ہم نے کچھ گفٹ خریدے. یہ چیزیں جو آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اشترینا ہم نے خریدے. الہدایہ کہتے ہیں گفٹس. اشترینا الہدایہ ہم نے گفٹ خریدے، یا اشترینا بعد الہدایہ ہدایہ بھی کہتے ہیں. ہدایہ ہا پر زبر ہے. اشترینا الہدایہ اشترینا الہدایہ آئے گا یوں. ہم نے گفٹ خریدے. وفیہا اور وہ کون کون سے؟ اس میں ہے گفٹس میں سے کیا کیا، یعنی کہ ہم نے خریدا. کیا خریدتے ہیں آپ؟ ٹوپی. ٹوپی کو کہتے ہیں کلن سوا، لیکن کلن سوات آ جائے گی اس کی جمع. کلن سوات ہم نے ٹوپیاں خریدیں. ومصبحات مصبحہ کہتے ہیں تسبیح کو. مصبح یا مصبح دونوں طریقوں سے پڑھتے ہیں. مصبحات. اور ہم نے تسبیحات خریدیں. اور کیا خریدتے ہیں؟ عطر خریدا. عطور عطر خریدا. اور کھجوریں خریدیں. تمر اور ہم نے کھجوریں خریدیں. پھر ہم نے بچوں کے لیے کھلونے خریدے. کھلونے کہتے ہیں العاب. والعاب للاطفال والعاب للاطفال بچوں کے لیے کھلونے لیے. والعبایا اور کچھ عبایا بھی لیے. عبایا کہتے ہیں برقع کو. یہ معزز ناظرین و سامعین آج کا ہمارا لیکچر تھا جو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور ایک شعر میں نے عرض کیا ہے وہ باقی ہے. صرف وہ شعر لکھیں گے اور کلاس کا اختتام ہو جائے گا. اس کو ہم دہرا دیتے ہیں. بعد السلامی حضور پر سلام پیش کرنے کے بعد. جلسنا اماما ہم بیٹھ گئے سامنے. قبۃ الخضرا گنبد خضرا کے سامنے. قرۃ عیوننا ٹھنڈی کی ہم نے اپنی آنکھیں یا ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. بزیارتہا اس کی زیارت سے. اشترینا الہدایہ ہم نے گفٹس خریدے. وفیہا اور وہ یہ تھے کلن سوات
ٹوپیاں خریدیں، و مصبحات ہم نے تسبیحات خریدیں، عطور ہم نے عطر خریدا، تمر کھجور خریدی، و العاب اور کھلونے لیے، للاطفال بچوں کے لیے، والعبایا اور خواتین کے لیے عبایا لیے۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں، لیکن انشاءاللہ تعالی بہت جلدی میں امید کرتا ہوں کہ 1 سے 2 ماہ کے اندر اندر پوری ایک بک جو ہے وہ عربک لینگویج کورس کی، اور اسی نام سے عربک لینگویج کورس کے نام سے انشاءاللہ ہماری پبلش ہو جائے گی۔ اس میں ہر چیز پوری تفصیل کے ساتھ لکھی ہوگی، اس میں مشق بھی ہوں گی، تمرینیں بھی ہوں گی، تو وہ بھی جب موقع آئے گا تو آپ اس کو لے لیجئے گا۔ ابھی جو آخر میں معزز ناظرین کرام ایک شعر سنانا چاہتا ہوں اور لکھوانا بھی چاہتا ہوں۔ یہ شعر وہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور کا وصال ہو گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری وصال فرما گئے، تو آپ کی صاحبزادی سیدہ کائنات، سیدہ نساء العالمین، شہزادی کونین اور عصمت اور حیا کا پیکر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حضور کے ہجر میں کچھ ایک ربائی لکھی تھی۔ وہ ربائی جو ہے وہ آج بھی جب آپ مواجہہ شریفہ میں جاتے ہیں نا، حضور کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں جا کے، تو اس حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جالی مبارکہ ہے نا مواجہہ شریف کی جانب، اس میں 4 پلر ہیں، 4 پلر ہیں، ہر پلر پر ایک مصرع لکھا ہوا ہے۔ تو ربائی چاروں پلروں پر وہ ربائی محفوظ کر دی گئی ہے جو سیدہ کائنات میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کے ہجر اور فراق میں لکھی تھی۔ میں چاہ رہا تھا وہ شعر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، جب بھی آپ جائیں گے وہاں پر وہ شعر بھی دیکھیں گے، وہ پڑھیے گا، اشعار بھی پڑھیے گا، مجھے بھی یاد کیجیے گا اور ہماری طرف سے بھی سلام عرض کیجیے گا۔ آئیے، سیدہ کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کے لیے کیا ربائی لکھی تھی، جو آج بھی مسجد نبوی شریف کے ان ستونوں کے اوپر جو مواجہہ شریف کی جانب ہیں کنندہ ہے۔ آئیے میں لکھنے لگا ہوں۔ واہ واہ! آپ نے فرمایا تھا یا خیرہ، پہلے لکھ لیں پھر ترجمہ کریں گے، یا خیرہ، یا خیرہ، یا خیرہ من دفنتا، دفنتا فی القاعی، آپ پہلے لکھیں پھر ترجمہ کریں گے، فی القاعی اعظمہ، یا خیر من دفنت فی القاعی اعظمہ، فطابا 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 من طیبہن، طیبہن القاع، طیبہن القاع والاکم، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ، ایک پلر پہ یہ ہے، ایک پلر پہ یہ ہے، پھر اگلا جو حصہ ہے وہ دوسرے دونوں پلرز پر ہے۔ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اللہ نفسی الفداء القبری، نفسی فداء القبری، نفسی فداء القبری انت ساکنہ، فیہ العفاف، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، وفیہ الجود والکرم۔ یہ سیدہ کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ ہجر پیش کیا تھا اپنا۔
آپ لکھیں یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء القبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ بہت پہلے مجھے اللہ رب العزت نے کئی دفعہ سعادت عطا کی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی دفعہ کرم ہوئے کہ مجھے حاضری کا شرف ملا ہے، تو پھر میں وہاں سے جا کے یہ شعر پڑھتا ہوں، اور میں نے یاد بھی وہیں سے کیے تھے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بہت پیارا شعر ہے، ایک بیٹی کائنات کی سب سے عظیم بیٹی کا کائنات کے سب سے عظیم باپ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یا خیرہ، پہلے تو یہ بات بھی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ دنیا کی کسی بھی زبان کا جب دوسری زبان میں ترجمہ کریں نا تو وہ مزہ نہیں رہتا، اس کے اندر جو حلاوت، جو لذت، جو معنویت ہوتی ہے، جو اس کا مافی ضمیر ہوتا ہے، وہ ایز اٹ از سیم ٹو سیم بیان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر شعر کا نثر میں ترجمہ کریں تو پھر وہ شعر کی لذت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا جب اقبال کہتے ہیں کہ وہ کیا شعر ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، جو اس میں مزہ ہے اس کا ترجمہ میں مزہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ناظرین۔ آپ فرماتی ہیں یا خیرہ، اے سب سے بہترین، اے کائنات کے خیر بہترین، اے کائنات کے سب سے بہترین شخص، آدمی، من جو دفنتا، دفن دفنا دفنو، جو دفن ہوا ہے، اور یہ دفنا نہیں ہے، یہ دفنا دفنا دفنو دفنت ہے، اور دفنتا دفن دفنتا یہ مجہول ہے، جسے دفن کیا گیا ہے۔ یا خیرہ، اے کائنات کے وہ عظیم ترین انسان، سب سے اعلی انسان، من دفنتا، کہ آج کہ جنہیں دفن کیا گیا ہے، جو تجھے حضور، جو آپ کو دفن کیا گیا، فی القاعی، قاع بیسیکلی کہتے ہیں گہرائی کو، یا قبر انور کی جگہ کو۔ اے کائنات، اعظمہ، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑا، عزت میں، مقام میں، مرتبہ میں، ہو پھر ضمیر کا مرجع یہ ہے خیر کی طرف۔ اے کائنات کے زمین میں دفن ہونے والوں میں سے کائنات کے سب سے عظیم انسان، سب سے بڑے انسان، حضور کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں اے زمین میں جانے والوں میں سے، قبر انور میں اتر جانے والوں میں سے، اے سب سے عظیم انسان، اے سب سے عظیم ہستی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہتی ہیں یا خیرہ من دفنتا فی القاع اعظمہ، سب سے بڑے انسان، کائنات کے سب سے بڑی ہستی، وہ آپ کو مخاطب کر کے کہتی ہیں جب حضور قبر انور میں اترے تو فطابا، طیب ہو گئی، خوشبودار ہو گئی، من سے طیبہن القاع، وہ جو گہرائی تھی قبر انور کی، جو مٹی تھی حضور کی، جو قبر انور ہے، حضور آپ کے جسم اقدس کے لگنے سے، فطاب من طیبہن القاع، وہ مٹی ساری خوشبودار ہو گئی، حضور آپ کے جسم اقدس کے مس سے اس مٹی میں وہ خوشبو پیدا ہوئی کہ نہ صرف وہ خود خوشبوؤں کا مرجع بن گئی، مصدر بن گئی، والاکم، تو اور اس کا ارد گرد بھی خوشبودار ہو گیا۔ کس کو نہیں پتا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مواجہہ شریفہ مدینہ طیبہ میں، باب السلام میں، جو وہاں خوشبو ہے کائنات کی کسی شے میں نہیں ہے۔ اور یہ آج ہی نہیں ہے، یہ تب بھی تھی۔ سیدہ کائنات کہہ رہی ہیں، فرما رہی ہیں یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ، اے زمین میں اترنے والے، زمین میں جگہ بنانے والے، قبر میں اترنے والے، کائنات کے بہترین انسان، آپ کے جسم اقدس سے مس ہونے والی مٹی بھی آپ کے جسم اقدس کی وجہ سے خوشبودار ہو گئی، اور نہ صرف وہ خوشبودار ہوئی قبر انور کی روضہ پاک کی جگہ، بلکہ اس کا ارد گرد بھی خوشبودار ہو گیا۔
آگے دیکھیے کیا بات ہے، دیکھیے نفسی میری جان فداء القبری، اس قبر پہ قربان ہو جائے، حضور آپ پہ روضہ انور پہ میں قربان جاؤں، حضور آپ کے روضہ پاک پہ میں واری جاؤں، انت ساکنہ، اس وجہ سے کہ آپ اس میں ساکن ہیں، آپ سکونت پذیر ہیں، حضور آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، نفس الفداء القبری انت ساکنہ، حضور جس قبر انور میں آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ اس پہ کیوں نہ واری جائے، کیوں نہ فدا ہو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فیہ العفاف، فیہ اس میں یعنی اس قبر میں، عفاف پاکیزگی ہے، وہ پاکیزگیوں کا مرقع ہے، وہ مرجع ہے پاکیزگیوں کا، وفیہ اور اس میں اس قبر انور میں، الجود، جود حاضرین محترم، جود کہتے ہیں سخاوت کو، حضور یہ قبر انور آپ کی جو ہے یہ سخاوت کا، دریا دلی کا، عطا کرنے کا، کائنات کا سب سے بڑا چشمہ ہے، والکرم اور بزرگی کا، اور کرم، حضور آپ کرم فرماتے ہیں، آپ امتیوں کے لیے آپ کا مقام جو شرف والا ہے یہ آپ کا شرف ہے کہ امتی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کائنات آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے، یہ آپ کی جو قبر انور ہے یہ مرقع ہے حضور، یہ مصدر ہے، یہ مرکز ہے خوشبوؤں کا، آپ کے زمین میں اس جگہ پر تشریف فرما ہونے سے نہ صرف زمین کا وہ حصہ خوشبودار ہو گیا بلکہ اس کا ارد گرد بھی خوشبودار ہو گیا، فطاب من طیبہن القا، اس کا ارد گرد بھی روشن ہو گیا، نفس الفداء القبری، میری جان قربان ہو آقا آپ کی قبر انور پر، انت ساکنہ، آپ اس میں تشریف فرما ہیں، فیہ العفاف، یہ پاکیزگی کا مرکز ہے، وفیہ الجود، سخاوت کا یہی تو مرکز ہے، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتے سے یہ کہنا کیا ہے، نہ یہاں نہ ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب مکرم جو مانگنے والا آتا ہے اس کو عطا فرما دیجئے، وَاللَّهُ إِنَّمَا انا قاسم واللہ موتی، حضور نے فرمایا بے شک میں ہی عطا کرنے والا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے میں آگے تقسیم کرتا ہوں، فیہ الجود والکرم، اس میں جود ہے، سخاوت ہے اور کرم ہے۔ حاضرین محترم، یہ آج کی ہماری کلاس تھی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، ہم چاہ رہے تھے کہ اس ٹاپک کو مکمل کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کی آج حاضری سے متعلقہ موٹی موٹی جو ووکیبلری ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس ساری کی ہم نے بات کی ہے، اور ایک خوشخبری بھی ہے کہ ابھی منہاج القرآن انٹرنیشنل کے فیس بک کے پیج پر بھی اور ہمارے پیج پر بھی ایک آپ کو پرومو نظر آئے گا جو رمضان شریف میں آپ سب لوگوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ہم نے وہ ریکارڈنگز کروانی ہیں، اور وہ ایک اور کورس آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں جو قرآن پاک سے جس کا تعلق ہے، براہ کرم وہ دیکھیے گا بھی اور اس کے متعلق اپنی آراء بھی دیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علیہ الا البلاغ۔